تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ماں اور باپ جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ یعنی 3 مرتبہ ماں کے حق کو بیان کیا، چوتھے مرتبہ جا کے باپ کے حق کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں نے 9 ماہ تجھے پیٹ میں رکھ کر مشقت اٹھائی، پھر تیری پیدائش کے وقت اس نے مشقت اٹھائی، پھر تیری پیدائش کے بعد تیرے کھانے پینے کی اس نے مشقت اٹھائی، اس نے اپنی پسندیدہ غذاؤں کو چھوڑا اور ان غذاؤں کا استعمال کیا جو تیرے دودھ ہضم کرنے کے لیے مفید ہوں، پھر تیرے پیشاب پخانے کی اس نے مشقت اٹھائی، پھر تیری تربیت کی مشقت اٹھائی، یہاں تک کہ تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، احسان نہیں فرمایا، کیونکہ احسان اس عمل کو کہا جاتا ہے جو پہلے والے کے عمل سے بڑھ کر ہو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کوئی بھی اولاد ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کا عمل اپنے والدین کے عمل سے بڑھ کر ہو۔ ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ میری ماں ایک عرصہ دراز سے معذور ہے اور چرپائی پر ہے، میں اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتا ہوں، اس کے نان نفقے کی فکر کرتا ہوں، اور یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر حج بھی کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا پیشاب جو تو نے ماں کے اوپر کیا تھا تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وہ تعجب سے اور حسرت سے دیکھنے لگے تو آپ علیہ السلام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تیری اور تیری ماں کی خدمت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ تیری ماں تیری خدمت تیری زندگی کی امید پہ کرتی رہی اور تو اپنی ماں کی خدمت اس کی موت کی امید پہ کرتا رہا۔ والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کائنات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں نے 7 سے 10 دن مدینہ کے اندر قیام کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور سب کو ان کی خدمت میں لگا دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس اماں کے قیام کے دوران صرف نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے اور فرض کے بعد فوراً گھر تشریف لے جاتے۔ جب 7 یا 10 دن کا قیام کر کے وہ چلی گئیں اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ٹائم دینا شروع کیا، ملنا شروع کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بوڑھی اماں کون تھی؟ فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی، اگر میری حقیقی ماں ہوتی تو میں اس سے ہی بڑھ کر اس کی خدمت کرتا۔ ماں اور باپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ وہ بیٹے کی اجازت کے بغیر بیٹے کا مال استعمال کر سکتے ہیں، بیوی اپنے خاوند کا مال اپنی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، لیکن ماں اور باپ کر سکتے ہیں۔ یہ ماں اور باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک صحابی آیا کہا یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے مال کا استعمال کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے والد کو پیغام بھیجا کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ کو میری شکایت لگا دی ہے، تو آتے ہوئے دل ہی دل میں چند اشعار پڑھے جن کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹے تو میری مشقت کو بھول گیا، میں نے کس قدر مشقت اٹھا کے تیرے منہ میں نوالا ڈالا، تیرے پیٹ کو بڑھا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا، پھر تیرا پیٹ بھرا۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے ہی آپ کو ان اشعار کی خبر دے دی۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آتے ہوئے جو اشعار پڑھے ہیں ان کا ذرا میرے اوپر اعادہ کرو، دہراؤ میرے سامنے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ ان اشعار کی خبر مجھے یا میرے رب کو تھی، اور یقیناً آپ کو آپ کے رب نے اس کی خبر دی ہوگی۔ اور پھر وہ اشعار پڑھے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بیٹے کو فرمایا جا تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندگی کے اندر، مال کے اندر، گھر کے اندر برکتیں لے کر آتی ہیں، ایک استغفار کی کثرت اور دوسرا صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ انسان کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس نے والدین کی خدمت کی ہو اور اس کے بعد وہ ناکام ہوا ہو، اللہ نے اس کو کامیابیاں قدم قدم پر عطا کی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک گھر میں رہا کرتے تھے، میں رات بھر اپنی ماں کی خدمت کرتا، اس کے پاؤں دباتا، اور میرا بھائی رات بھر نفلی عبادت میں مشغول رہتا، لیکن مجھے کبھی حسد نہیں ہوا کہ میں اپنے بھائی جیسا عمل کروں، اس لیے کہ ماں اور باپ کی جو خدمت ہے یہ ہر نفلی عمل سے بڑھ کر ہے۔